کیا فرمائیے گا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے لیے یہ نشست سجائی گئی ہے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، تاکہ ناظرین تک ان کی ولادت، ان کا سلسلہ نسب، ان کا خاندانی پس منظر اور ان کے سوانے کے حوالے سے کچھ معلومات بہم پہنچائی جائے۔ کیا فرمائیے گا آپ کی ولادت کے حوالے سے، سلسلہ نسب کے حوالے سے بھی اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کوئی مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مفتخر از وے بغلامی منم، خواجہ نظام مست و نظامی منم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ کی کیا شان ہے، کیا کہنے ہیں۔ جیسے حضرت کا لقب ہے نظام الدین، ایسے ہی آپ ہمیں اس برِ صغیر پاک و ہند کے خطے میں دین کی آپ نے ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے کہ اکابر اجلاء علماء اور اولیاء آپ کو نظام الدین نظام الدین نظام الدین کہہ کے پکارتے ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، آپ کا لقب ہی ہو گیا، بلکہ یہ علم بالغلبہ ہو گیا۔ علم بالغلبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل نام تو یہ نہیں ہے، اصل نام تو کچھ اور ہے، لیکن کوئی وصف ایسا ہے کہ وہ نام کی جگہ نام ہی کی طرح مشہور ہو گیا، تو اسے ہماری ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے علم بالغلبہ۔ تو آپ کا اصل نام نامی تو محمد ہے، حضرت خواجہ محمد، لیکن علم بالغلبہ کیا ہو گیا؟ نظام الدین۔ جب بھی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کو نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے یا محبوب الہی کہا جاتا ہے، دونوں ہی آپ کے لیے علم بالغلبہ ہو گئے۔ اور واقعی آپ کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، بایوگرافی کو دیکھتے ہیں، آپ کی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، تو آپ ہمیں اسی طرح نظام الدین بھی نظر آتے ہیں، محبوب الہی بھی نظر آتے ہیں۔ تو حضرت کی جو ولادت باسعادت ہے وہ ایک قول کے مطابق 636 سنہ ہجریہ اور ایک قول کے مطابق 634 سنہ ہجریہ میں ہوئی۔ ماہ صفر، اس پر اتفاق ہے مورخین کا کہ ماہ صفر المظفر کا آخری چہارشنبہ تھا، آخری بدھ تھی ماہ صفر کی۔ صفر مظفر میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے خاندانی پس منظر کی طرف آئیں، بیک گراؤنڈ کی طرف آئیں، فیملی ٹری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے نانا حضرت خواجہ عرب بخاری اور آپ کے دادا حضرت خواجہ علی بخاری، یہ دونوں بزرگ جو ہے یہ بخارا میں رہتے تھے اور دونوں کا آپس میں قریبی تعلق تھا، بڑی گہری دوستی تھی، بلکہ بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپس میں بھائی تھے۔ تعلق بہرحال بہت گہرا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے نسبی تعلق بھی ممکن ہے اگر ان مورخین کی بات درست لی جائے تو، لیکن اس پر تو بہرحال اتفاق ہے کہ تعلق بڑا گہرا تھا اور دوستی بہت تھی ان کے آپس میں دونوں بزرگوں کی۔ چونکہ بخارا میں منگولوں نے جب حملہ کیا تو منگولوں کے حملے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان وہاں سے مائیگریٹ کرنا شروع ہوئے، اور اب جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے برِ صغیر پاک و ہند، یہ خطہ یہ ان کے مقابلے میں نسبتاً اس خطے کے مقابلے میں پرامن تھا، تو اس لیے زیادہ تر لوگ اس طرف مائیگریٹ کرنے کو، ہجرت کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ تو حضرت کے دادا اور نانا وہ دونوں بھی وہاں سے ہجرت کر کے بخارا سے پہلے آئے لاہور میں، لیکن چونکہ لاہور سرحدی علاقہ ہے، سرحد پر واقع ہے، تو وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا، تو پھر وہ لاہور سے آئے مغربی یوپی کا جو علاقہ ہے بدایوں میں، جو اس وقت بدایوں مغربی یوپی کا صدر مقام تھا، اور وہاں مسلمانوں کی آبادی اتنی زیادہ تھی کہ اس وجہ سے بدایوں کا لقب اس وقت پڑ گیا تھا قبۃ الاسلام، اسلام کا قبہ۔ وہاں جو ہے حضرت کے دادا اور نانا دونوں تشریف لائے، پھر انہوں نے چاہا کہ یہ ان کی دوستی مزید گہری رشتہ داری میں تبدیل ہو جائے، تو اس لیے جو ہے حضرت خواجہ عرب بخاری رحمہ اللہ جو حضرت کے نانا ہیں، ان کے ایک صاحبزادے تھے خواجہ عبداللہ اور دوسرا ان کی شہزادی تھیں حضرت بی بی زلیخا رحمہ اللہ جو حضرت نظام پاک کی والدہ ہیں وہ، اور حضرت کے جو دادا ہیں خواجہ علی، ان کے صاحبزادے تھے حضرت خواجہ احمد۔ تو حضرت خواجہ احمد اور حضرت بی بی زلیخا رحمہ اللہ، ان کا آپس میں نکاح ہوا، ان سے حضرت کی ولادت باسعادت ہوئی خواجہ نظام الدین اولیاء کی۔ خواجہ احمد نے حضرت کا نام رکھا محمد، خواجہ احمد نے خواجہ محمد نام رکھا۔ اچھا، اور یہ جو حضرت کی والدہ ہیں یہ اتنی پرہیزگار خاتون تھی کہ بعض لوگ ان کو رابع اثر کہا کرتے تھے، یعنی ان بہت زیادہ نیک پرہیزگار، اور حضرت نے خود بھی ذکر فرمایا اس بات کا کہ میری والدہ کو باقاعدہ خواب میں اشارے ہوتے تھے، روحانی طور پر ان کو اشارہ ہوتا تھا، اور بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے، بلکہ خود حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ کی طرف بھی یہ بات منسوب ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی، بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت ہونے کے فوراً بعد، اور بعض کے مطابق جب آپ کی ولادت ابھی ہونے والی تھی، آپ والدہ کے بطن میں تھے، اس وقت آپ کی والدہ نے خواب دیکھا اور خواب میں ان کو بشارت دی گئی کہ یہ جو بیٹا ہے تمہارا، یہ بیٹا اس سے بڑا خلق خدا کو فیض پہنچے گا، دین کی خدمت کرے گا، لیکن آپ جو ہے وہ بیٹے اور شوہر میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں۔ تو اس پر آپ کی والدہ نے آپ کے بقول اور تذکرہ نگاروں کے بقول کہ آپ کو اختیار کیا، بیٹے کو اختیار کیا، اور صبر کیا انہوں نے، اور یہی ہوا کہ تھوڑے عرصے کے بعد اس خواب کے جو ہے حضرت کے والد ماجد کا وصال ہو گیا، حضرت نے یتیمی کی زندگی
زندگی گزاری، لیکن وہ اس وقت تو یتیم تھے لیکن در یتیم بن کر سامنے آئے۔ یتیم عربی میں کہتے ہیں نرالا، یکتا، انوکھا، یونیک، تو در یتیم کا معنی ہوتا ہے نرالا موتی۔ تو حضرت کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ یتیمی والی ہے، لیکن آپ کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے اس طرح کی کہ آپ در یتیم بن کر چمکے ہیں آسمان ولایت پر بھی، اور خلق خدا کو آپ نے بڑے کھلے دل سے، شادت سے فیض یاب فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔